گورنمنٹ تو اپنا پیسہ خرچ کر رہی ہے لیکن بدقسمتی سے اتنے زیادہ متاثرین ہیں کہ ہمیں اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے ہوگا. تو اس لیے آپ سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ کل شام کو 4 بجے سے جو ٹیلی تھون شروع ہوگا پلیز اس میں شرکت کریں. جمعرات کو 4 بجے بڑی ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں. اس کا مقصد لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثرہ افراد کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا ہے. وزیر اعظم عمران خان کا اعلان. کہا لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت لوگ متاثر ہو چکے ہیں. حکومت اپنا پیسہ خرچ کر رہی ہے, مزید کی ضرورت ہے. وزیر اعظم عمران خان کی اپیل. کہا مخیر حضرات دل کھول کر عطیات دیں. ہم پوری طرح آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے, سپورٹ کریں گے ہر قسم کی. مزدور طبقے کی مشکلات کا حل نکالنے کے لیے پاکستانی میڈیا میدان میں آ گیا. 23 اپریل جمعرات کی شام 4 بجے سما اور دیگر چینلز لائیو ٹیلی تھون میں شریک ہوں گے. وزیر اعظم عوام سے براہ راست رابطے میں ہوں گے. پی ایم صاحب تو لاک ڈاؤن کو سافٹ کرنے جا رہے ہیں. مسجدوں کا کھولنا, رمضان میں تراویح کا عبادت کا اہتمام کرنا, اس کا تمام کا ذمہ وزیر اعظم نے علماء کرام کو دیا ہے. وزیر اعظم نے بالکل واضح طور سے علماء کو یہ کہا ہے کہ میں مساجد کے اندر پولیس کے ذریعے انوائرمنٹ کو کنٹرول نہیں کرنا چاہتا. پورا ملک کہہ رہا ہے لاک ڈاؤن سے متعلق جو وزیر اعظم نے کہا وہ درست تھا. کوشش ہے کہ مشاورت کر کے لاک ڈاؤن کو نرم رکھا جائے. گورنر سندھ کی میڈیا سے گفتگو. کہا ہم لوگوں کو بے روزگار نہیں ہونے دیں گے. سندھ میں 19 ارب روپے تقسیم کیے جا چکے. وزیر اعظم نے احساس پروگرام کے لیے 144 ارب روپے مختص کیے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں سما, میں ہوں رمیز احمد. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. آل سندھ تاجر اتحاد نے یکم رمضان سے دکانیں کھولنے کا اعلان کر دیا. تاجروں نے دھمکی دی ہے کہ دکانیں کھولنے پر دفعہ 144 لگی تو پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. آل سٹی تاجر اتحاد کے رہنماؤں کی نے گرفتاری کی مذمت بھی کی. پہلی رمضان سے کھولیں گے, جو بھی ایس او پیز نکالنی ہے وہ اپنی ایس او پیز کے ذریعہ میں بتا دیں کہ آپ کی دکانیں اس طرح کھلیں گی. لیکن اب ہم مذاکرات کسی سے بھی نہیں کریں گے. دکان نہیں کھلے گی, دکانیں کھلیں گی انشاءاللہ. وہ گرفتار کیا, ہم نے پہلے ہی بولا ان کو فوراً رہا کیا جائے. وہ ہمارے تاجر بھائی ہیں. جہاں تک کہ انصاری صاحب نے بولا 2 دن کا, ابھی ہم نے دکان کھولی نہیں ہے. جب دکان کھولتے ہیں تو 140 وہ لگتا ہے. جب دکان کھولیں گے نا پھر دیکھیں گے, آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. اسی معاملے پر مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے سلمان احمد سے. سلمان, اپنا ذہن تو تمام ہی تاجر رہنماؤں نے کلیئر کر دیا. حکومت کے مذاکرات اب ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیے رمیز, اب تاجروں نے کہا کہ بس بہت ہو گیا اور حکومت نے کئی روز سے جو ہے وہ ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے, جس کی وجہ سے جو تاجر رہنما ہے جمیل پراچا سندھ تاجر اتحاد کے چیئرمین, اس کے علاوہ کراچی الیکٹرانک ٹریڈ ایسوسیشن کے جو صدر ہیں محمد رضوان عرفان, انہوں نے صاف کہہ دیا, حکومت سے دو کہہ دیا ہے کہ اب حکومت کے احکامات کے بغیر ہم یکم رمضان سے دکانیں کھول دیں گے. اگر حکومت کوئی ایس او پیز بنا کر دیتی ہے تو وہ ان 2 دنوں کا وقت ہے, ان 2 روز میں ہمیں دے دے اور ہم یکم رمضان سے ہمیں دکانیں کھولنے کی اجازت دی جائے. اگر حکومت نے یہ نہیں کیا تو ہم از خود یکم رمضان سے دکانیں کھول دیں گے. اور اگر کوئی گرفتاری کرنی ہے, حکومت نے کوئی ایکشن لیا اور دفعہ 144 کے تحت اگر کوئی ایکشن لیا تو ہم جو ہے وہ جیل بھرو تحریک بھی جو ہے وہ ہم شروع کر دیں گے. اور اس کے علاوہ مزید جو ہے وہ لائے عمل بھی ہم جو ہے وہ دکھائیں گے اور لگ پتہ جائے گا حکومت کو کہ ہم کیا کرتے ہیں. جتنی گرفتاری کرنی ہے کر لیں. اور اس کے علاوہ ان کو یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت سندھ سے 15 اپریل کو جو ہے وہ رابطہ کیا تھا, لیکن حکومت سندھ کی جانب سے کوئی جو ہے وہ حکومتی نمائندے نے اب تک ہم سے رابطہ نہیں کیا. اور اب جمیل پراچا نے یہ تک کہہ دیا اور تمام تاجر برادری نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب حکومتی کسی نمائندے سے ہم مذاکرات نہیں کریں گے. حکومت اب جب ایس او پیز بنائے تو ہمیں خود فراہم کرے اور یکم رمضان سے ہمیں دکانیں کھولنے کی اجازت دی جائے. اس کے علاوہ حماد پونا والا جو آل سٹی کراچی تاجر اتحاد کے جو ہے وہ صدر ہیں, ان کی گرفتاری کے متعلق جو ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. ان سے پونا والا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو رمیز, آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو تاجر
जो बरादरी है, छोटे ताजिर या दिगर जो कारोबार से मुंसलिक ताजिर हैं, उनके भी जो है वो काफी धड़े बने हुए हैं, जिसका मिसाल आप ये देख सकते हैं कि हमाद पूनावाला को जो हिरासत में लिया गया है, उससे जो है वो लाताल्लुक का इजहार किया है इन तमाम ताजिरों ने। बिल्कुल सलमान, हम देख रहे हैं सूरत हाल तो काफ़ी तशवीशनाक है और जिस तरह के ऐलानात अब ताजिर रहनुमाओं की जानिब से आ रहे हैं वो भी काफ़ी परेशान कुन है। ऐसे में हम ये भी देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से अब तक इन तमाम तर मुतालबात के हवाले से कोई आवाज़ सामने आई हो, कोई इन लोगों को यकीन दहानी कराई गई हो? देखिए रमीज, हुकूमत के नुमाइंदे जितने भी हैं उनसे जब हमने बात की या टॉक शोज में हम देखते हैं, जब वो बात की जाती है उनसे पूछा जाता है कि ताजिरों को जो है वो कब दुकानें खोलने की इजाजत दी जाएगी, तो उनकी तरफ से एक ही बात की जाती है, वो ये है कि वफाकी हुकूमत को जो है वो सिफारिशात भेजी हैं, वहाँ से जब अप्रूवल आएगी तो फिर उसके बाद SOPs जो भी फाइनल करेगी वफाकी हुकूमत, फिर वो हम जो है वो लागू करेंगे दुकानदारों पर और उसके तहत दुकानें खोलेंगे। तो इसी इसमें जो है वो तकरीबन कई रोज गुजर चुके हैं, जिसकी वजह से आज जो है वो अब तक वाज़ेह नहीं है। ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल, एक जानिब हम देख रहे हैं एक वाकया जो टिम्बर मार्केट में हुआ, दूसरी जानिब इस वक्त जो ताजिर रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लगता यूँ है कि अपना जहन वो बना चुके हैं कि यकम रमज़ान से वो दुकानें खोलेंगे और किसी भी तरह का इकदाम हुकूमत की जानिब से उठाया जाता है तो वो उसकी भी परवाह नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, ताजिरों का यही जहन दिख रहा है और यही वो बार बार मुतअद्दिद बार कह चुके हैं, ऐलानात कर चुके हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें जो है वो टाइम पास कर रही है गवर्नमेंट, ये SOP जब बन गया वो अमल दरामद करने के लिए राजी हैं, तो कारोबार क्यों नहीं खोल रहे हैं, इसमें ताखीर क्यों कर रहे हैं, ये फैसला फौरन क्यों नहीं ले रही सिंध हुकूमत। ताजिरों का ये कहना है कि उनका माशरती कत्ल हो रहा है, उनके घरों में फाके पड़ रहे हैं, उनके जो लेबर है वो बेरोजगार हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के ताजिर इरफान रिजवान, इनसे भी हमारी बात हुई, इसके अलावा फराचा साहब है, इनसे बात हुई और आतिक मीर से भी बात हुई। उनका ये कहना है कि जब इस चीज पे राजी हो गई है हुकूमत और इनके मज़ाकरात हो गए कि क्या प्रोसीजर है, हम तमाम प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं और करना चाहते हैं, और जो फॉलो नहीं करे आप उसका कारोबार बंद कर दें, आप नहीं करें तो इस तरह इनका ये कहना है कि फौरी तौर पर जो है वो कारोबार। लेकिन फैसला देखते हैं कि दोनों ही तरफ से, चाहे ताजिर रहनुमा हो चाहे हुकूमत हो, बात तो बहुत ही समझदारी की जाती है, बयानात भी अच्छे दिए जाते हैं, अब तक हतमी ऐलान कोई क्यों नहीं हो पा रहा? जी यही मुतालबा है ताजिरों का कि इतनी ताखीर क्यों कर रहे हैं, जब सारी प्रोसीजर तय हो गए, सब कुछ हो गया, तो अब सिर्फ और सिर्फ टाइम घुमाया जा रहा है और फाइलों को ये कहा जा रहा है कि अब ये सब तय हो गया, वजीर आला के पास जाएगा, फिर वजीर आजम के पास जाएगा और फिर जो है वो ऐलान होगा। तो उनका ये कहना है कि वो इस वक्त जो है वो भूख से बिलबिला रहे हैं, परेशान है, और आप इस तरह से ताखीरी हरबे कर रहे हैं, इसको फौरी तौर पर एक्शन लें और जो SOP मुकर्रर की गई है उसके मुताबिक जो है वो ऐलान करके कारोबार को खुलवाएं। जितने घंटे हुकूमत कह रही है वो राजी है उस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए कि हम जो फैसल, आप भी इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर नजर रखे हुए हैं, क्या लगता है आपको इस वक्त जो हम शहर में सूरत-ए-हाल देख रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक का बहाव ज्यादा देख रहे हैं या दीगर मामलात है, शायद यही वजह है कि ताजिर भी अब उस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो उन्हें भी रियायत फराहम की जाए? बिल्कुल, यही आपका कहना दुरुस्त है। जिस तरह से शहर में ट्रैफिक बढ़ गया है और लोग जो है वो अब इस लॉकडाउन को जो है वो इस तरह सीरियस नहीं ले रहे हैं, इसीलिए ताजिरों ने भी अब ये मुतालबा कर दिया है और ये जोर पकड़ता जा रहा है। अब यही लग रहा है कि ताजिर भी अब ऐसा करेंगे, अगर हुकूमत ने ताखीरी हरबे किए तो वो जबरदस्ती अपना कारोबार खोल देंगे और फिर वही परेशानी होगी, इस लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं होगा। जी ठीक है फैसल शकील, आप हमें तमाम तर सूरत-ए-हाल में बता रहे हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ताजिर रहनुमाओं की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या कहा गया उनकी जानिब से, एक बार फिर से अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं। दुकानें जो है पहली रमज़ान से खोलेंगे, जो भी SOPs निकालनी है वो अपनी SOPs के ज़रिए हमें बता दें कि आपकी दुकानें इस तरह खुलेंगी, लेकिन अब हम मुज़ाकरात किसी से भी नहीं करेंगे। दुकान नहीं खुलेगी, दुकानें खुलेंगी इंशाअल्लाह। वो गिरफ्तार किया, हमने पहले ही बोला उनको फ़ौरन रिहा किया जाए, वो हमारे ताजिर भाई हैं। जहाँ तक कि अंसारी साहब ने बोला 2 दिन का, अभी हमने दुकान खोली नहीं है, जब दुकान खोलते हैं तो 140 वो लगता है, जब दुकान खोलेंगे ना फिर देखेंगे, आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो ताजिर रहनुमाओं की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमने 2 दिन का वक्त SOPs के हवाले से दिया, साथ ही साथ जेल भरो तहरीक चलाने की धमकी भी ताजिर रहनुमाओं की जानिब से दी गई। फैसल शकील हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, हम देख रहे हैं कि सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, आइंदा आने वाले 2 से 3 हफ्ते इंतहाई क्रिटिकल उनकी जानिब से बताए जा रहे हैं केसेस के हवाले से कि शायद वो बढ़ भी सकते हैं। तो ऐसे में ताजिर रहनुमाओं पर भी काफ़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि अगर अवाम आते नहीं है इस तमाम तर अरसे में तो दुकानें कैसे खोलेंगे वो?
جی بالکل یہی صورتحال ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ بھی ہے، اس لیے کہ وفاق جو ہے وہ اس کی جانب سے کہا گیا کہ صوبوں کو اختیار ہے، اور گورنر سندھ نے بھی گزشتہ روز یہی کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تاجروں سے ملاقات کے بعد کہ کاروبار کھلے، لیکن سندھ حکومت جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کر رہی۔ سندھ حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم وفاق سے پوچھیں گے یہ تمام، اور اس طرح سے ڈیلے ٹیکٹس سے جو ہے وہ تاجر جو ہے وہ پریشان ہے، اب ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور وہ یہ اس حد تک آ گئے کہ اب چاہے گرفتار کرے حکومت یا کچھ کرے، ہم اپنی دکانیں کھولیں گے، ہم کاروبار کریں گے، کیونکہ ہمارے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، ہمارا مستقبل اور حال جو ہے وہ بے حد پریشان ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ تاجروں کا غصہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور حکومت کو فوری طور پر چاہیے کہ ان کے جو ایس او پی بنائی ہے اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایک ایکشن لے۔ ٹھیک ہے پروفیسر ساتھ رہیے گا، اس وقت جمیل پراچا صاحب تاجر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جمیل پراچا صاحب، ابھی آپ لوگوں کی گفتگو ہم ناظرین کو دکھا رہے تھے، جیل بھرو تحریک کے حوالے سے بھی آپ لوگوں سے باتیں کی گئیں، اور آپ لوگوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جیل بھرو تحریک چلانے کے لیے بھی آپ لوگ تیار ہیں، اور 2 دن کا جو ایس او پیز کا وقت ہے وہ بھی آپ لوگوں کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت خود فراہم کر کے دے۔ تو ایسے میں ساتھ ساتھ آپ کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یکم رمضان کو آپ ہر حال میں دکانیں کھولیں گے، اس وقت کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، ہم نے بارہا حکومت سے مذاکرات بھی کیے، ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے لوگ جو ہے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لوگ جو ہے اس وقت دکانیں کھولنے کے لیے جو ہے تیار ہیں، لیکن ہم نے کسی بھی طرح سے جو ہے نا انہوں نے ہماری بات نہیں مانی ہے۔ ابھی تک ہم پریشان تھے، پریشانی کے بعد ہم نے اب یہ آج یہ لائے عمل اختیار کیا ہے کہ ہم نے کہا کہ 2 دن کے اندر ہم جو ہے نا وہ دکانیں ہم ایس او پیز دے دیں، ورنہ ہم دکانیں پہلی رمضان سے کھول دیں گے۔ اچھا، تو جمیل صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے، مذاکراتی کمیٹی کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا سندھ حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا، آپ لوگوں کو بھی اس میں دعوت دی گئی تھی، وہ اس کمیٹی کا کیا ہوا؟ دیکھیں، اس کمیٹی میں سعید غنی صاحب تھے، اور یہ منسٹر 4 منسٹر بیٹھے تھے، امتیاز شیخ صاحب تھے، سعید غنی صاحب تھے، اور ناصر شاہ صاحب تھے۔ ناصر شاہ اور سعید غنی صاحب کو ہم بارہا فون کرتے گئے، لیکن انہوں نے اب تک 4 دن میں ہمارا کوئی بھی جواب نہیں دیا کسی بات کا۔ اچھا جمیل صاحب، ایک چیز اور آپ سے جاننا چاہیں گے، چاہے وفاقی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو، اب سے کچھ لمحات پہلے معاون خصوصی برائے صحت وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 ہفتوں میں کرونا جو کیسز ہیں اب وہ خطرناک حد تک بڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایسے میں رش بھی بڑھتا ہے لوگوں کا اور کرونا بھی بڑھتا ہے خدا نخواستہ، تو پھر ایسے میں ذمہ داری کیا آپ لوگ لیں گے، یا کون ذمہ دار ہوگا ایسے میں؟ نہیں، ہم تو ذمہ داری اس لیے نہیں لیں گے کہ اور بھی تو کاروبار کھلے ہوئے، جس طرح دوسرے کاروبار کھلے ہوئے اسی طرح انشاءاللہ ہم بھی اپنے کاروبار کھول کے جو ہے نا سوشل ڈسٹینس رکھ کے اپنا کاروبار۔ ٹھیک ہے، جمیل پراچا صاحب تاجر رہنما، آپ ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور یہ کہا گیا آپ کی جانب سے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال اور وہ تمام تر اقدامات جو کہ اس وقت حکومتیں بتا رہی ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ تو فیصل، آپ نے گفتگو سنی، اب لگتا ہے آپ کو کوئی بیچ کی راہ اس وقت تاجر رہنماؤں کی جانب سے لی جا سکتی ہے اگر حکومت اس وقت فوری طور پر انٹروین کرتی ہے؟